زدني علما. واقعہ یاد آیا جی سکندر رومی جس کو سکندر سکندر اعظم کہتے ہیں. جی ظاہر ہے کہ اس نے کہتے ہیں آدھی دنیا فتح کی جی اور فتوحات کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ چین کی طرف رخ کیا اس نے. جب چین کی طرف رخ کیا تو چین کی جو شہزادی تھی اس سے اس کا حال حلیہ پتہ کروایا کہ وہ اس کی شکل اس کی تصویر کو حال حلیہ پتہ بتایا جائے. چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ اس حلیہ کا ایسی شکل ہے. انہیں سارا اس کا اسکیچ بنا کے اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لی اس کی شکل. اب ادھر سکندر رومی نے جب چین کے باہر پڑاؤ ڈال دیا کہ چین پہ حملہ کرنا ہے تو بھیس بدل کے، یہ اس کی عادت تھی، بھیس بدل کے پہلے چکر لگاتا تھا اندر خود، لہذا بھیس بدل کے وہ چین کے اندر آ گیا، لوگوں کے اندر بیٹھا ہے فقیرانہ بھیس بدل کے، اور جگہ یہاں تک کہ کرتے کرتے بالکل محل کے قریب پہنچ گیا. تو وہاں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا تو شہزادی نے چونکہ اس کا حال حلیہ شکل جو ہے وہ سٹ رکھی تصویر میں، شہزادی نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی شکل ہے. گرفتار کر لیا، سکندر کو گرفتار کر لیا. اب جب گرفتار ہو گیا تو اس نے کہا کہ اس کو 3 دن کے جیل خانے میں ڈال دو، نہ کھانا دو نہ پانی دو، کچھ نہیں دینا 3 دن کے جیل میں. اب سکندر رومی جو ہے 3 دن جیل میں پڑا ہے. 3 دن کے بعد جو ہے اس نے اپنے دربار میں اس کو بلایا، سامنے بٹھایا، اور اس کے ظاہر و شدت کی بھوک اور پیاس تو ہے، تڑپ رہا ہے. انہیں ہیرے جواہرات سونے چاندی کی بہت بڑی ٹرے اس کے سامنے رکھوائی، کہا کہ کھائیے. اب سکندر رومی اس کی شکل دیکھ رہا ہے کہ کھائیے. آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اب وہ خاموش کہ بھئی یہ تو نہیں کھائی جا سکتی. تو اس کے بعد اسے حکم دیا کہ جو کی روٹی لاؤ. جو کی روٹی اور پانی لایا، اس کے سامنے رکھا. اسے جلدی سے جو کی روٹی کھائی، پانی پیا. ان کی آنکھوں میں چمک آئی، سکون ملا سکندر رومی کو. اس پر شہزادی نے اب پتہ کی بات کی کہ سکندر رومی سے کہا یہ وہ ہیرے جواہرات، یہ وہ مال و متاع جس کے لیے تو لوگوں کو ہلاک اور تباہ کرتا پھرتا ہے، جس کی حقیقت یہ نہیں کہ تجھے زندگی کے 2 لقمے کھلا سکے. یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. تو ملکوں کے ملک جب وہ سر کرتا ہوا تباہ ہلاک کرتا ہوا آ رہا ہے، اور لوگوں کے سونے چاندی ہیرے جواہرات زمینیں، کہا کہ کسی کام کی نہیں ہے. 3 دن بھوکا رہنے کے بعد تیرے سامنے میں نے رکھا، ایک ہیرا اس قابل نہیں تیری بھوک مٹا سکے، ایک سونا اس قابل نہیں تیری پیاس مٹا سکے. وہ جو کی روٹی جو ہے جو ایک غریب کو بھی میسر ہے، اسی سے تیرا پیٹ بھرا. کس بات کا حرص ہے، کس بات کا لالچ ہے کہ تو ان ہیرے جواہرات کی خاطر لوگوں کو ہلاک اور فنا کرتا پھر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے ملکوں کے ملک. سکندر رومی بہت شرمندہ ہو، کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، بس میں یہاں سے واپس. کہا کہ میں اس شرط پہ تمہیں آزاد کرتی ہوں کہ اب یہاں سے واپس لوٹ جائے. وہاں سے سکندر رومی یہ نصیحت لے کے وہاں سے لشکر لے کے واپس چلا گیا، چین پر حملہ نہیں کیا. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، کیسا قصہ ہے، کیسا زبردست. قصہ کہ ایسی تاریخ کی نصیحت ہے کہ اس لیے جو یہ ہیرے جواہرات سونے چاندی کے رشتوں کو پامال کرتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا. رشتہ داروں کے اندر ہی جائیداد اور ترکوں کے جھگڑے لڑائیاں. حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ ہیرے جواہرات آپ کو ایک وقت کے کھانے کی بھوک نہیں مٹا سکتے. ایسے ہی وہی جو کی روٹی ہے، وہی پانی کا گلاس ہی کام آنا ہے، اور وہ تمہیں اللہ نے تقدیر کے فیصلے میں لکھ دیا ہے. وہ اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں رکھنا. وہ نیسیسٹیز آپ کو ملنی ہے. آپ لگژریز کے لیے کوشش کرتے ہیں، لگژری نے آپ کا پیٹ نہیں بھرا. اللہ نے تقدیر کے فیصلے میں لکھ دیا ہے، وہ اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں رکھنا. وہ نیسیسٹیز آپ کو ملنی ہے. آپ لگژریز کے لیے کوشش کرتے ہیں، لگژری نے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا. پیٹ تو اسے نیسیسٹی نہیں کرنا ہے، اس نیسیسٹی پہ اکتفا کرو. ہاں اللہ عطا کر دے اپنے فضل سے، اس کا فضل ہے، شکر کرو. لیکن یہ ہے کہ کسی کی جب پر ظلم و ستم میں ڈھا کے تباہی مچا کے آپ انسان جو ہیرے جواہر اکٹھے کرے، کسی کام کے نہیں ہے، بھوک مٹا نہیں سکتے. لہذا اپنی جو کی روٹی سے بھوک مٹاؤ، اور جس نے بھوک مٹائی ہے اپنی رحمت سے اس کا شکر ادا کرو. انشاءاللہ دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت. بہت بڑا سبق ہے حضرت، حقیقت بہت بڑا سبق ہے، ماشاء اللہ. ویری نائس، بیوٹیفل، بیوٹیفلی سیڈ. تھینک یو سو مچ. صحیح بات. فوقیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. شکریہ.